تشریف لائیں. ان کے دو اعتراض ہیں. جو ایک تو وہی ختم نبوت والا ہاں، خاتم والا پہلی معنی. جو اصل عبارت ہے نا وہ ہے کنجی ہر چیز کی، جی وہ بار بار ذہن نشین کروانے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے انہوں نے کمال کر دیا کہ اس کے بعد کوئی رستہ سیل کر احمدیوں کے دیا. لیے کسی جائز تشریح کا باقی نہیں رہے گا. الغرض خاتم النبیین کے معنی یہ تھے، یہ یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی معنی تھا بس. کہتے ہیں باقی سب مولویوں احمدیوں کے ڈکوسلے ہیں. آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی. اب کوئی نبی نہیں بنے گا، لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا، انگریزی بھی آتی کافی، سیل کرنا کہتے ہیں. ختم کے معنی سیل کر دینا، یہ معنی. اس کے سوا کوئی ڈکشنری انہوں نے نہیں پڑھی کہیں. عربی لغات اٹھا کے دیکھ ہی لیتے کہ ختم کے کیا کیا معنی لکھے ہیں. اپنے بزرگوں کی عبادتیں دیکھتے تو اس میں بھی کچھ اور باتیں نظر آ جاتی. تو یہ کہتے ہیں بس ختم کے معنی سیل کر دینا. خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے آمد سے نبیوں کی فہرست سربمہر کر دی گئی. اب سیل کر دیا نبیوں کو، یہ کہہ کے ابھی معلوم ہوتا گھبرائے ہیں کہ میں تو کیا کہہ بیٹھا ہوں، نبیوں کی آمد بند ہو گئی، کوئی نبی نہیں بنے گا. بنے گا لفظ ذرا محتاط ہیں، مگر لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا کہتے ہیں. ختم کے معنی سیل کر دینا ہے. اب سیل کا لفظ ان کے حساب سے اور قرآن کے اوپر استثناء کیا جائے تو نبیوں پر سیل ہوئی ہے، فہرست پر نہیں. یہ خطرہ تھا ان کو، فوراً دماغ میں آیا ہے کہ میں تو ہر دوسرے معنی کا انکار کر بیٹھا ہوں، نبیوں پر جو سیل لگی لفافے میں بند ہو گئے، اوپر موریں بند لگی، نکلیں گے کیسے؟ اب نکالنے کی ترکیب سنی کتنی دلچسپ ہے. خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی فہرست سربمہر کر دی گئی ہے. نبی نہیں تو شوق سے آئے جائیں، رستہ کھلا ہے. فہرست والا سوراخ بند، دوسرا آنے جانے کا رستہ کھلا قیامت تک کے لیے. اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے. لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی کہ خاتم نبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا. اور آپ نے جماعت احمدیہ کی تحریروں میں یہ تحریف کی کہ پروانوں کا لفظ داخل کر دیا. جماعت احمدیہ کہتی ہے نبیوں کا تصدیق کرنے والا، یہ پروانوں کی تصدیق کرنے والا، یہ انہوں نے جان کے شرارت سے لفظ داخل کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی کتنے سچے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کاغذ پر دستخط کر کے محکمے والے مہر لگا دیا کرتے ہیں، یعنی کسی کاغذ کی عبارت پر نیچے مہر لگا دیتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی، کہ کاغذ کی تصدیق ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی معنوں میں خاتم النبیین ہیں، یعنی پھر نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں. یہ نبیوں کے پروانوں پر. اب یہاں لفظ نبیوں کی طرف پروانے منسوب کر کے ان کا جھوٹ باہر آ گیا. سر بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا، کیونکہ اگر جماعت احمدیہ کچھ کہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر فیض کے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر پروانے کا لفظ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے. نبیوں کے پروانوں کا تو کہیں ذکر ملتا ہی نہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں. نبیوں کا ملتا ہے جو جائز ہے. قرآن کریم میں نبیوں کا لفظ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں نبیوں پر کی تصدیق کرنے والا. اب دیکھیں کیسی کیسی چالاکیاں کرتے ہیں، کروٹیں بدل بدل کے کوشش کرتے ہیں کسی طرح عوام الناس کو دھوکہ ہو اور تلبیس ہو جائے، اصل پر بات پر پردہ پڑ جائے. تو جو کہہ چکے ہیں اسے نکلنا مشکل ہوا ہے. قرآن نے کہا نبیوں پر مہر سیل لگے، پھر آئے کہاں سے؟ اب نکالنے کی خاطر سارے چکر چلائے، احمدیوں کی طرف جھوٹ باتیں منسوخ کی، اور پھر آخر یہ کہنا پڑا کہ خاتم النبی یعنی نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا لگا کر نبی بناتے ہیں. بالکل جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. نبیوں کے پروانے کی کیا بحث ہوئی؟ نبیوں کے پروانے تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے ہیں. ہم تو کہتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس رسول محمد کا عاشق ہوگا اور عاشق صادق ہوگا، اطاعت میں درجہ کمال کو پہنچے گا.
اس کو اللہ چاہے تو بنائے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قرآن کہتا ہے بن سکتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں. تو جب چونکہ خاتم النبیین تھا، اس لیے جماعت کی طرف وہ پروانوں والی بات کرنے کی خاطر، منسوخ کرنے کی خاطر نبیوں کے پروانوں پر لفظ نبیوں کا استعمال کرنا پڑا. اس طرح لوگوں کے جو ہے اندر کے بھید کھلتے ہیں. اب آگے میں ایسی عبارتیں بتاؤں گا جو یہ کہتے ہیں اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں ایسی کہتے ہیں پاگلوں والی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تحریر کے آخر پر تصدیق کہ ہاں یہ سچی ہے. ان معنوں میں کیسے خاتم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو لفافے ڈاک خانے کے ساتھ تو کوئی سوال ہی نہیں نا تصور کا. خاتمیت دیکھنی ہو تو ڈاک خانے چلے جائے، وہاں بند لفافوں پر موریں لگتی، اور انہوں نے کھلے کاغذ پر مور لگوا دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بتاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے، زینت کا لفظ ہم کہتے ہیں، نبیوں کی زینت. اس کے متعلق بھی کچھ حوالے آپ کے سامنے مسلم اور شام کے رکھے تھے کہ کس شان کی زینت ہیں، کن معنوں میں زینت ہیں. آپ کے سوا نبیوں کی محفل میں تو اگر آپ کو نکالا جائے تو رونق باقی نہیں رہتی. اس کے کچھ حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے تھے، اب میں کچھ اور سناتا ہوں. ایک یہ بھی بتا دوں کہ مسیح علیہ السلام نے جس عشق اور محبت کی اور فراست اور عرفان کی نظر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی وہ تحریریں پڑھیں تو مسلمان بھائی، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا ہے. یعنی تعارف تو خدا نے قرآن میں کروا دیا، لیکن اس کی تفاصیل سنت میں بھی ملتی ہیں. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ وہ قصے ہیں جو عشق کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے، اس کا عرفان مل نہیں سکتا، اور عشق کے بغیر آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی. حسن کی تلاش ہے تو عاشق ہی حسن کے ہر مقام، ہر سر تک جا پہنچے گا، ورنہ دوسرا آدمی جس کو عشق نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترے قریت کرے، پتہ کرے اس حسن کے کون کون سے پہلو کہاں کہاں مخلوق چھپے ہوئے ہیں. بس حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عشق کے ساتھ دیکھا ہے، اور جو کچھ پایا ہے وہ آپ کے قلم سے پڑھیں، آپ کی زبان سے سنیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھیں تو دل بے اختیار عاشق ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں چون دو چشمم کس نہ داند آ جمال، جانم من قربان آ شمس الکمال. کہ میری دو آنکھوں کی جیسا تو کسی نے آپ کا جمال نہیں دیکھا. میری جان قربان اس کمال کے سورج پر، ہم چنی عشقم بروئے مصطفیٰ، دل پرد چوں مرغ سوئے مصطفیٰ. ایسا ہی عشق ہے میرا مصطفیٰ کے لیے، بروئے مصطفیٰ، اس کے چہرے کا، کہ میں ایسا عاشق ہوں یا اس کی سمت ایسا عاشق ہو کر جا رہا ہوں کہ دل پرد چوں مرغ سوئے مصطفیٰ، کہ دل مصطفیٰ کی جانب اس طرح جا رہا ہے جس طرح پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہو. تا مرا دادن از حسنش خبر، شد دلم از عشق او زیر و زبر. کہ جب سے مجھے محمد رسول اللہ کے حسن کی خبر ہوئی ہے، میرا دل تو عشق میں زیر و زبر ہو گیا ہے، تہ و بالا ہو گیا ہے. من کے می بینم رخے آن دل بری، جاں فشانم گرد دل دیگری. میں تو اس دل بر کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اسے دل دے دے تو اس کے مقابلہ پر جان نثار کرنا کوئی چیز نہیں ہے. اب بعض دوسرے علماء کا حوالہ بھی بیچ میں پڑھتا جاؤں، ملا جلا کر میں نے رکھ دیا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی صرف مسیح شام کے تذکرے نہ ہوں، اس کے بعد ان سے بیچ بیچ میں کچھ پرانے بزرگوں کا بھی ذکر چلے، وہ بھی تو کچھ کہہ رہے تھے. حضرت القاضی الحافظ المحدث محمد بن علی شوقانی الیمانی الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 1250 ہجری فرماتے ہیں انہ الصعرا کالختم الذی یتختمون به ویتزینون بکونہ منہ. فتح القدیر جلد 4 صفحہ 276. اور فتح القدیر کے نام سے تو ہمارے ساتھ ضرور واقف ہی ہوں گے.
پڑھی بھی ہوگی ہو سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے لیے بمنزلہ ایک انگوٹھی قرار پائے. یتختمون بہی، جس سے مہر لگائی جاتی ہے. فرماتے ہیں ایک انگوٹھی قرار پائے. اب خدا تعالیٰ نے دوسری مہر کیوں نہیں بتا دی جو ڈاکخانے میں؟ جب وہ کیا وہ انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کے یوں مہریں لگاتے ہیں؟ کئی مولوی نے دیکھا کسی ڈاکخانے کے کارکن کو کہ انگوٹھی والی مہریں لگاتا ہو؟ اس لیے کہ مہر میں بہت سے معنی ہیں اور انگوٹھی کی والی مہر میں معنی ہے. ہر مہر میں وہ معنی نہیں ہے. انگوٹھی کی مہر کی جو شان ہے وہ تو بات ہی اور ہے. وہ زینت بخشتی ہے مہر جس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بس انبیاء کی محفل کا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حسن احاطہ کیے ہوئے ہے. اور مہر لگتی ہے تو نفس اور دل ساتھ شامل ہوتا ہے. انگلی کے ساتھ مہر لگانا کہاں اٹھایا ٹھپا اور ٹھوک دیا. زمین آسمان کا فرق ہے. جو کہتے ہیں وہ انگوٹھی کے قرار پائے جسے انبیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے. اب بتائیں انبیاء کی صداقت پر مہر لگوائی کہ نہ؟ ان بزرگوں نے وہی بات کی جو احمدیہ جماعت کہتی ہے. اب ہنسے مولوی صاحب بیٹھ کے. اتنی دیر سے میں ان کے پیچھے پڑا ہوں، تھوڑی دیر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا میں نے بھی ان کو مزہ دکھایا ہے. غمگین ہو گئے ہوں گے. اب میں ہنسانے کے لیے لطیفہ بتا رہا ہوں ان کو کہ جہاں جماعت احمدیہ پہ اب خوب کہہ کے مارتے ہیں کہ دیکھو جی کیا معنی لے رہے ہیں. اب قاضی الحافظ محمد المحدث محمد بن علی شوکانی الیمانی وغیرہ وغیرہ، اب ان پر بھی تھوڑی دیر ہنس لیجیے، آپ کی طبیعت ذرا بشاش ہو جائے، تھک گئے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں جس سے انبیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے. پروانوں کا نہ انہوں نے ذکر کیا نہ ہم نے کیا. نیز یہ امر انبیاء کے لیے باعث زینت ہے. جو میں نے کہا تھا انگوٹھی احاطہ کر کے زینت بخشتی ہے. چونکہ انبیاء کا احاطہ کیے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اس لیے آپ نے انبیاء کو ایک زینت عطا کر دی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا کچھ فارسی کلام بھی سن لیجیے. نہیں، عربی کلام ہی ہے. پہلا فارسی تھا، پہلا فارسی، اب عربی کلام ہے. یا للفتا ما حسنہ و جمالہ ریاہ یسبی القلب کالریحان. اے وہ جوان مرد، کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے. اگر آپ باغوں میں جائیں اور وہاں مہندی کے پھول کھلے ہوئے ہوں تو بڑی بھینی بھینی خوشبو اٹھتی ہے، بہت ہی پیاری اور دل لبھانے والی ہے. تو کہتے ہیں واہ واہ کیا جوان ہے میرا آقا، میرا مولا، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے. وجہ المہیمن ظاہر فی وجہہ وشؤونہ لمعت بہذا الشان. آپ کے چہرے پہ خدا کا چہرہ نمایاں ہے. وجہ المہیمن ظاہر فی وجہہ وشؤونہ لمعت بہذا الشان. اور اللہ کی شانیں، اللہ جو ہر وقت اپنی صفات کے جو رنگ بدلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شان میں جلوہ گر ہو رہی ہیں. جیسے اللہ اپنی صفات کے حسن کو چکر میں دیتا ہے، جیسے ایک خوبصورت روشنی کسی ایسے روشن دان میں ہو جو بہت زینت والا ہو، وہ جب چکر میں آتا ہے، جیسے فانوس چکر میں آتا ہے تو بڑے بڑے رنگ پیدا ہوتے ہیں. روشنی اپنی جگہ پہ رہتی ہے. اس مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. تو اللہ کی ذات تو تبدیل نہیں ہوتی، فانوس کی گردش سے دکھائی دیتا ہے. آج دنیا میں محمد رسول اللہ وہ فانوس ہیں جن کے اندر خدا کا نور روشن ہے، اور آپ کی گردش کے ساتھ خدا کی مختلف شانیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ وہ قرآن کا بیان کیا وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عشقیہ شعر میں ڈالا ہے. وجہ المہیمن ظاہر فی وجہہ، محمد رسول اللہ کے چہرے میں اللہ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے، اور خدا کی ہر آن بدلتی ہوئی شانیں آپ کی شان میں ظاہر ہو رہی ہیں. فلذا یحب
وَيُسْتَحِقُّ جَمَالُهُ وَيَسْتَحِقُّ جَمَالُهُ شغفم بہی من زمرت الاخدان. تو اس لیے یحبو چاہیے تھا، اچھا یحبو ہی ہے، معاف کرنا. فلذا یحب و یستحق جمالہ، اسی وجہ سے آپ سے محبت کی جاتی ہے اور آپ ہی کا جمال اس لائق ہے کہ دوستوں کے گروہ میں صرف آپ ہی سے بے پناہ محبت کی جائے. شغفم بہی من زمرت الاخدان، اخدان کہتے ہیں گہرے دوست. آگے ہے سجع کریم باذل خل التقا خرق وفاق طوائف الفتیانی. آپ خوش خلق معزز سخی تقوی کے سچے دوست، فیاض اور جواں مردوں کے سب گروہوں پر سبقت لے جانے والے. فاق الورا بکمالہ وجمالہ وجنانہ وجلالہ وجنانہ الریانی. آپ ساری خلقت پر اپنے کمال، اپنے جمال، اپنے جلال اور شاداب دل کے ساتھ فوقیت لے گئے. تمام مخلوق کو اس پیچھے چھوڑ گئے. کس چیز میں؟ بکمالہ وجمالہ وجلالہ وجنانہ الریانی. لا شک ان محمدن خیر الورا ریق الکرام ونخوۃ الاعیان. بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اچھے ہیں. معززین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود. تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بہی نماؤ کل زمانی. ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ پر اپنے کمال کو پہنچ گئی. یہ ہے خاتمیت. ہر قسم کا حسن، ہر قسم کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچی ہیں. آپ نہیں آئے تھے تو ان کے قد چھوٹے تھے. جو نسبتاً کم قدآور لوگ تھے ان میں وہ صفات بھی ایک خاص مقام سے آگے نہیں بڑھ سکی. آپ آئے تو وہاں تک جہاں پہنچی جس کے بعد خدا کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے. یہ مضمون ہے کہ آپ نے ہر صفات حسنہ کو معراج عطا کر دیا. آپ ہی بلند نہیں ہوئے بلکہ تمام صفات حسنہ بلند ہوئی. واللہ ان محمدن کرضافت وبہ الرسول بسدۃ سلطانی. کہ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے نائب ہیں اور آپ ہی کے ذریعے سے دربار شاہی تک رسائی ہوتی ہے. اس کے بغیر اس دربار تک رسائی ممکن نہیں. حضرت امام محمد بن عبد الباقی کی بات سن لیجیے. زرقانی کے نام سے آپ مشہور ہیں عالم اسلام میں. جسے بھی کچھ تھوڑا بہت اسلام کے علم کا، اسلام کے دین کا کچھ واقفیت کا دعویٰ ہو، وہ زرقانی کے نام سے ضرور واقف ہوگا. متوفہ 1122 1710 عیسوی. اور ابن عساکر کا بھی یہی قول ہے. دونوں اس قول میں مشترک ہیں. فمانہ احسن الانبیاء. خاتم کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈاکخانے والا نہیں جو مولوی صاحب کہتے ہیں فمانہ احسن الانبیاء. خاتم کا معنی ہے سب نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. خلقا و خلقا، ظاہری لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی، وہ خلقا اور سیرت کے لحاظ سے بھی. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال الانبیاء. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کا جمال ہیں. کل خاتم الذی یتجمل بہ. یہاں مور والی بات ہی چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں اس خاتم کی طرح جس سے حسن حاصل کیا جاتا ہے، جس سے حسن عطا ہوتا ہے، بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم حسن کے خاتم ہیں. اب بتائیں مولوی صاحب. ہاں ان کو ہنسی موقع بڑا اچھا.
ہنسیں ان پر بھی کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ علماء بزرگ کہلا رہے ہیں، ان کو حق کیا ایسی باتیں کرنے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اب ایک عبارت سن لیجیے، جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کو سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھوں میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام۔ اب ہنسیں جتنا چاہیں، گالیاں جس کو دینی ہے دیں، لیکن کوئی شریف نفس انسان جو یہ تحریریں پڑھے، جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات کو ختم تک کر دے اور اس پر بات ختم ہو جائے، اس کو جو زبان گالیاں دیتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ زبان ہے کیا چیز۔ حیرت ہوتی ہے اس زبان کو دیکھ کر، کس بے حیائی سے وہ زبانیں چلتی ہیں، جھاگیں منہ سے نکلتی ہیں، اور لوگوں کو ان پر نہیں، ان کے ماننے والوں پر لانتیں ڈالتے ہوئے ان کے قتل کی تلقین کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ان کی جانیں حرام ہو چکی ہیں، ان پر حرام، ہم پر حلال ہو چکی ہیں۔